بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما عن ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. اور اس دن کو نہ بھولو جب ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کی پوری فوج کو گھیر لائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے. پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ کہے گا کیا تم نے میری آیتوں کو پوری طرح سمجھے بغیر ہی جھٹلا دیا تھا یا کیا کرتے رہے تھے؟ اور انہوں نے جو ظلم کیا تھا اس کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی چنانچہ وہ کچھ بول نہیں سکیں گے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات اس لیے بنائی ہے کیونکہ اس میں سکون حاصل کریں اور دن اس طرح بنایا ہے کہ اس میں چیزیں دکھائی دیں. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کے سب رہنے والے گھبرا اٹھیں گے. سوئے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا اور سب اس کے پاس جھکے ہوئے حاضر ہو جائیں گے. تم آج پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو کہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ اس طرح پھر رہے ہوں گے جیسے بادل پھرتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مستحکم سے بنایا ہے. یقیناً اسے پوری خبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو. سورہ نمل کی 83 سے لے کر کے 88 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کیا ہے اور قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کو اور وہ اتنا خطرناک دن ہوگا کہ اس کے خطرناکی کو بیان کیا ہے اور بڑی شدت کے ساتھ قیامت کے مناظر کو بیان کیا ہے بہت ساری جگہوں پر. سورہ تکویر کے اندر دیکھیے اور اسی طریقے سے اذا الشمس کورت جو میں نے اس وقت سورہ پڑھی تھی پہلی رکعت میں، اس کے اندر قیامت کا ہولناک منظر ہے. سورہ رات کے اندر ہے، سورہ نبا کے اندر ہے. قرآن کے اندر بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کیا ہے. اور قیامت کا دن کون سا دن ہے؟ وہ دنیا کے ختم ہونے کا دن ہے. یعنی جب دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا کے اندر جب نیک کام کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، ہر طرف برائی ہی برائی ہو جائے گی. جیسا کہ کل میں نے ذکر کیا کہ بہت ساری نشانیاں ہیں جس کے پورا ہونے کے بعد قیامت آئے گی. مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، 40 سال تک ان کی حکومت ہوگی. پھر جب ان کا انتقال ہوگا، ان کے انتقال کے 7 سالوں تک دنیا کے اندر نہایت ہی امن اور چین اور سکون رہے گا. 7 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ہوا کو چلائیں گے. اس ہوا کی وجہ سے جتنے بھی ایمان والے ہوں گے تمام ایمان والے اس ہوا کی وجہ سے مر جائیں گے. دنیا کے اندر صرف برے لوگ باقی رہیں گے، صرف برائی ہی برائی ہوگی. ایک آدمی بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا نہیں ہوگا اور نہ تو اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوگا. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ دنیا کے ختم ہونے کا اعلان کریں گے اور وہ اعلان کیا ہوگا؟ سور پھونکا جائے گا. سور میں پھونک ماری جائے گی اور وہ سور کیا ہے؟
سینگ ہے، سینگ۔ حضرت جو ہے اسرافیل علیہ السلام ایک پیر پر کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے کہ ہم سور میں پھونک مار دیں۔ چنانچہ لوگ اپنی اپنی مشغولیات میں ہوں گے، کوئی کاروبار میں ہوگا، کوئی تجارت میں ہوگا، اسی طریقے سے کوئی جو ہے دودھ دہنے میں ہوگا، کوئی کپڑا بیچنے میں لگا ہوگا۔ اچانک سور پھونکی جائے گی، سور میں جب پھونک ماری جائے گی تو لوگوں پر ایک قسم کی ہیبت طاری ہو جائے گی۔ بعض روایتوں میں آتا 3 مرتبہ سور کو پھونکا جائے گا، بعد میں آتا 2 مرتبہ۔ جس روایت میں آتا ہے 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس میں ہے کہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، سب کے اوپر ہیبت طاری ہو جائے گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، سارے کے سارے جاندار مر جائیں گے۔ اس کے بعد جب تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب لوگ پھر سے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ کس طریقے سے زندہ ہوں گے؟ جیسا کہ بارش جب ہوتی ہے سبزہ اگتا ہے، اسی طریقے سے مرے ہوئے لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ لیکن آگے آیت میں بتایا گیا ہے کہ کس کے اوپر بے ہوشی طاری ہوگی؟ انہی لوگوں پر بے ہوشی طاری ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور جس کے اوپر نہیں چاہیں گے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی۔ اب وہ کون لوگ ہوں گے جس کے اوپر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے 4 مشہور فرشتے، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ 4 فرشتے بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اور حاملان عرش یعنی عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی بے ہوش نہیں ہوں گے، لیکن بعد میں یہ لوگ بھی مر جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہر چیز پر موت طاری ہونے والی ہے، ہر چیز پر فنا طاری ہونا ہے، تو یہ فرشتے بھی مر جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس کے بعد لوگوں کو ہٹایا جائے گا گروپ در گروپ۔ نیک لوگوں کا اللہ تعالیٰ الگ کر دیں گے، برے لوگوں کا گروپ ایک الگ تیار ہوگا، اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو الگ تیار کریں گے اور اس کو ہٹائیں گے، اور ہٹا کر کے سب کو میدان محشر یعنی جہاں پر قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا دن جب آئے گا تو جہاں پر حساب کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا، وہاں ان مجرموں کو، قرآنی آیات کا انکار کرنے والوں کو، انبیاء کرام کی تکذیب کرنے والوں کو، ان کو لائن سے ہٹایا جائے گا۔ اس کے بعد جب یہ سب جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرمائیں گے، اور خطاب محبت کا خطاب نہیں ہوگا بلکہ ناراضگی کا خطاب ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، تم نے بغیر سوچے سمجھے اس کی تم نے تکذیب کر دی، اس کو تم نے جھٹلا دیا، اس کی باتوں کی تم نے تکذیب کی، تکذیب ہی نہیں کی بلکہ ان کو تم نے اذیت بھی پہنچائی، ان کے ساتھ تم نے ظلم کیا۔ ماننا نہ ماننا یہ الگ چیز ہے، لیکن ان کو تم نے جو تکلیف پہنچائی ہے، جو اذیت پہنچائی ہے، وہ تکلیف اور اذیت نے تمہارے جرم کو اور مزید بڑھا دیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے رات کو اس لیے بنایا کہ تم چین اور سکون حاصل کرو، دن اس لیے ہم نے بنایا تم دن میں دیکھو، دن میں جو ہے کاروبار کرو۔ اس کے بعد جو آیت پڑھی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، کیا کر تم آج پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو کہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، پہاڑوں کو دیکھ کر کے تم سمجھ رہے ہو اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ اس طرح پھر رہے ہوں گے جیسے بادل پھرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے اس کو مستحکم بنا رکھا ہے۔ ابھی دیکھیں پہاڑوں کو ہم دیکھ کر کے کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل جمع ہوا ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا اور قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، اس دن یہ پہاڑ اس طریقے سے روئی کے داروں کی طرح اڑیں گے جس طریقے سے ہم اپنی آنکھوں سے بادلوں کو دیکھتے ہیں۔ ہوا جب تیز چلتی ہے تو بادل کس طریقے سے دیکھیے ادھر پھر سے ادھر پھرتا ہے، ادھر سے ادھر پھرتا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن یہ بڑے بڑے مضبوط مستحکم پہاڑ
اس طریقے سے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے جس طریقے سے بادل کو ہم دیکھتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ بہرکیف قیامت کے ہولناک جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بے شمار مقامات پر اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ کافر لوگ مشرک لوگ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے. قیامت کے دن کو یہ لوگ مانتے نہیں تھے. اللہ کو تو ماننے پر یہ متفق تھے. جیسا کہ بار بار اسی مجلس میں یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ خدا کی ذات کے بارے میں اختلاف نہیں تھا ان کو. خدا کی خدائی کو مانتے تھے لیکن خدا کے ساتھ شریک بھی بناتے تھے. لیکن رسالت میں اور آخرت کے ماننے میں ان کو بڑا اعتراض تھا. رسالت کو ہی مانتے تھے, ارے یہ ہماری طرح انسان ہے, ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں, ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہیں, شادی بیاہ کرتے ہیں, یہ ہماری طرح کے ایک انسان آدمی ہے, معمولی آدمی ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے کس طریقے سے منتخب کیا ہے. تو ہمارے نبی کے بارے میں اور دوسرے پیغمبروں کے بارے میں ان کافروں کو اشکال رہتا تھا, اعتراض رہتا تھا کہ انسانوں میں سے نبی بن کر کے کیوں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کو اور قیامت کے دن کو بڑی ہی شدت کے ساتھ قرآن کے اندر بیان کیا ہے تاکہ یہ مشرک لوگ کافر لوگ مان لیں. مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے قیامت آئے گی اور قیامت کا دن حساب کتاب کا دن ہوگا. دنیا کے اندر جو بھی جس نے کام کیا ہے, برا کام کیا ہے, اس کو برا بدلہ ملے گا, اچھا کام کیا ہے اس کو اچھا بدلہ ملے گا. یہ مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے. لیکن کافروں اور مشرکوں کا کیونکہ آخرت پر یقین نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے بڑی شدت کے ساتھ اس مضمون کو قرآن کے اندر بے شمار مقامات پر بیان کیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ بل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت.